کرام، معزز سامعین و سامعات، آج میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں وہ محض ایک سماجی مسئلہ نہیں بلکہ تہذیبی بقا کا سوال ہے۔ اسلامی تربیت میں ماں کا کردار، خصوصاً بیٹی کی فکری، اخلاقی اور روحانی تشکیل کے حوالے سے اسلام نے ماں کو جو مقام دیا ہے وہ بے مثال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی ہے، اس لیے کہ اس کی ماں نے اسے کمزوری برداشت کرتے ہوئے اٹھائے رکھا۔ یہ محض حیاتیاتی مشقت کا ذکر نہیں بلکہ اس مسلسل نفسیاتی، جذباتی اور روحانی سرمایہ کاری کی طرف اشارہ ہے جو ایک ماں اپنی اولاد میں کرتی ہے۔ جب ہم بیٹی کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا بیٹی محض ایک فرد نہیں بلکہ آئندہ نسلوں کا معمار ہے۔ رسول اللہ نے بیٹی کی تربیت کو اہم فضیلت بخشی ہے۔ آپ نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، کہ جو شخص دو بیٹیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ یہ حدیث بیٹی کی تربیت کو محض سماجی فریضہ قرار نہیں دیتی بلکہ روحانی سرمایہ قرار دیتی ہے۔ ربی حبلی کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ ربیانی کا لفظ ہمیں تربیت کی اہمیت سمجھاتا ہے۔ ماں سب سے پہلی مربیہ ہے، پہلی استاد ہے اور سب سے معطر معلمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ میں آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ ہے۔ یہ حدیث ماں کے مقام کو واضح کرتی ہے۔ حضرات، جب ہم بیٹی کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ بیٹی کل کی ماں ہے۔ اگر آج کی بیٹی اسلامی اقتدار کے ساتھ پرواز چڑھے گی تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی ایمان اور اخلاق کے نور سے منور ہوگی۔ حضرات، اسلامی تربیت کے تناظر میں ماں کے کردار کو 3 دائروں میں رکھا جا سکتا ہے۔ اول، فکری اور اعتقادی تشکیل۔ بیٹی کے ذہن میں توحید، رسالت اور آخرت کا شعور پیدا کرنا بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور آج شناخت کا بحران ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ایسے میں اگر بیٹی کی تربیت قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگی تو ثقافتی الغار کے باوجود اپنی شناخت برقرار رکھ سکتی ہے۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو۔ یہ وہ حکم ہے جو ایک ماں کو نہ صرف اپنی بیٹی کو دینا چاہیے بلکہ خود بھی نماز، روزہ اور بہتر اقتدار کی پائیداری کرنی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ ایک بہترین معاشرے کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ نیک اور صالح معاشرے کے لیے ماں کا کردار ضروری ہے۔ 2، اخلاقی اور جذباتی توازن۔ اسلام میں حیا کو ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ماں اپنی عملی زندگی سے بیٹی کو صبر، شکر اور دیانتداری سکھا سکتی ہے۔ یہ نصیحت سے زیادہ مشاہدے سے منتقل ہوتی ہے۔ 3، علمی اور سماجی شعور۔ اسلام نے عورت کو تعلیم سے محروم نہیں کیا بلکہ طلب علم کو عمومی فریضہ قرار دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ بیٹی کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی علوم سے بھی آگاہ کرے تاکہ وہ فکری پختگی اور سماجی ذمہ داری کے ساتھ معاشرے میں کردار ادا کر سکے۔ حضرات، علامہ محمد اقبال نے بیٹی کے تمدنی کردار کو نہایت بلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔ وجود انسان سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، کسی کے سوز سے ہے زندگی کا سوز درو۔ حضرات، آج کے علمی اور ڈیجیٹل دور میں جبکہ چیلنجز کی نوعیت بدل چکی ہے، میڈیا، سوشل نیٹ ورک پر عالمی ثقافتی
बेटी न सिर्फ एक बेहतरीन फर्द बनेगी बल्कि एक बेहतरीन मुआशरे की बुनियाद भी रखेगी। इसलिए माँ की जिम्मेदारी है कि घर में रूहानी फिजा पैदा करे, नमाज की पाबंदी करे और बेटी को भी नमाज की आदत डाले। रोजाना थोड़ा सा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़े और उस पर कुछ गुफ्तगू भी करे। मसनून दुआएं न सिर्फ सिखाए बल्कि उनका मफहूम भी समझाए, इसलिए कि जब ईमान समझ के साथ आएगा तो मजबूत होगा। बच्चे सबसे ज्यादा अपनी माँ को देखकर सीखती है। माँ अगर सब्र करेगी, सच बोलेगी, झूठ से दूर रहेगी, गिबत से बचेगी तो बच्चे खुद ब खुद वही रवैया इख्तियार करेगी। तरबियत तकदीर से नहीं किरदार से मुंतकिल होती है। इसलिए माँ को चाहिए कि घर के नरम लहजा इख्तियार करे, खिदमत खल्क का जज्बा पैदा करे, बड़ों का एहतराम और छोटों पर शफ़क़त सिखाए, हया को शर्मिंदगी के तौर पर न सिखाए बल्कि इज्जत और वक़ार के तौर पर सिखाए। बेटी को समझाए कि वो कीमती है, उसके अंदर उसके किरदार और खुददारी में है, न कि दूसरों की तारीफ में। अगर बेटी से कभी कोई गलती हो जाए तो उसकी उस पर इस्लाह करे, तहकीर न करे, इसलिए कि एतमाद और मोहब्बत के बगैर तरबियत कमजोर होती है। माँ की जिम्मेदारी है कि बेटी को वक्त की पाबंदी सिखाए, माली जिम्मेदारी का शऊर सिखाए। जदीद दौर के तकाज़ों को नजरअंदाज करना दुरुस्त नहीं बल्कि समझदारी के साथ उनकी रहनुमाई जरूरी है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियात बतलाए, माँ की दुआ में असर होता है। इसलिए माँ को चाहिए कि बेटी के इल्म, ईमान, किरदार और महफूज मुस्तकबिल के लिए हमेशा दुआ करती रहे। माँ को चाहिए बेटी की अच्छी तरबियत के लिए कि घर को रूहानी माहौल दे, मोहब्बत और हिकमत के साथ समझाए, एहतिमाम पैदा करे, दीनी और दुनियावी तालीम पे तवाज़ुन रखे। ये वो बातें हैं जो मुआशरे को बेहतर बनाने और से निकालने के लिए जरूरी है और जिस हुस्न और खूबी के साथ माँ ये काम अंजाम दे सकती है ऐसा कोई और नहीं दे सकता। इसलिए कि माँ मुआशरे की और खानदान की असास होती है। मुआशरे में मुफक्किर, मुहद्दिस, आलिम, फाजिल, कातिब तभी वजूद में आ सकते हैं जब माँ सालिह हो। अच्छे मुआशरे, अच्छे मर्द तभी वजूद में आ सकते हैं जब माँ अपने किरदार और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए।